بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں طارق چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے طارق عزیز یوٹیوب چینل سے۔ تو یہ جی ماشاءاللہ چھوٹے بچے ہمارے بڑی سپیڈ سے بڑے ہو رہے ہیں، تو ان کو ہم نے نا خشک لوسن دینا شروع کر دی ہے۔ یہ چیک کریں، یہ ونڈے سے بھی زیادہ کھا رہے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ ونڈا تو انہوں نے تقریباً چھوڑ ہی دیا، حالانکہ ہم ونڈا دیتے ہیں ان کو بلا ناغہ دیتے ہیں، جتنا یہ کھا سکے دیتے ہیں۔ اور خشک لوسن ہے نا، جس کو الفا ہے کہتے ہیں، وہ میں نے کوئی 35-40 من 50 من کے قریب یا 35-40 من کے قریب میرے پاس تھا۔ میں نے کیا تھا، خود خشک کیا تھا، ہمارے اپنے کھیتوں کا تھا۔ تو وہ میں نے ان کو دیا، تو وہ تو مرونڈے کی طرح کھا رہے ہیں، بڑے مزے سے کھاتے ہیں اس کو۔ تو وہ ہم ان کو رجمہ دے رہے ہیں، جتنا یہ کھا سکیں کھاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے جی یہ والا ایک چھوٹی فیمیل ہے، ان کو ٹیگ شیگ لگا دیے ہم نے، اس چھوٹے بچے کو بھی لگا دیا ٹیگ۔ اچھا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا میرا یہ والا فریم، تو لاہور میں میرے ایک دوست ہیں عامر صدیق صاحب، انہوں نے لاہور شہر میں بکریوں کا کام شروع کیا، تو انہوں نے بالکل سیم اسی پیٹرن کا یہ جالی، ہماری تو 3.5 فٹ والی جالی، انہوں نے 5 فٹ والی لگائی ہے اوپر کو، یہی ٹائر، یہی طریقہ ٹائروں کا، اور سینٹر میں پتریوں کے ساتھ ہے نا، بالکل سیم۔ اچھا، جب سے میں نے یہ پنجرے کے اندر نا بچوں کو رکھنا شروع کیا ہے پیدا ہونے کے بعد، تو ہمارا کوئی بچہ اس وجہ سے ایکسپائر نہیں ہوا کہ وہ 10 دن کا ہو گیا ہو تو بعد میں وہ 5 دن کے بعد وہ ایکسپائر ہو جائے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا ہمارے ساتھ۔ ابھی کچھ بکریاں جو بوڑھی تھیں، ان کے بچے اتنے ہمارے کچھ ضائع ہوئے ہیں، اور شادی کے دنوں میں نے اکثر ویڈیو میں ذکر بھی کیا تھا، وہ کچھ ہٹے، وہ بکریاں بھی کچھ 2-3 انہوں نے بچے دیے تھے، وہ کمزور تھی بہت زیادہ، ان کے بچے بھی کمزور تھے، اور وہ بندے سنبھالنے والے جو تھے وہ بھی انیان تھے۔ خیر، وہ ہو گیا۔ تو اس کے بعد ویسے پہلے ہمارا ویسے بھی ہو جاتا تھا کہ بچے ہمارے ہوتے تھے، مطلب کہہ لیں کہ مہینے کے بعد بھی وہ نا ایکسپائر ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ اور دوسرا، ہمارا فارم جو ہے نا اس وقت ٹوٹلی ونڈے کے اوپر چل رہا ہے، کئی دنوں سے، مطلب کوئی 20-25 دن ہو گئے ہیں، سبز چارہ آیا ہی نہیں فارم میں، سبز چارہ ہم دے ہی نہیں رہے کسی بھی بکری کو، ایک تن کا بھی نہیں آ رہا سبز چارے کا، ٹوٹلی خشک توڑی اور ونڈا۔ ابھی ان کو دے دیں گے، ابھی فیڈ ابھی ہوئی ہے ان کی۔ یہ ایک گائے نے بچہ دیا ہے چھوٹا، کراچی کے میرے ایک دوست ہیں، ان کی گائے آئی ہے بریڈنگ کے لیے، تو یہ پنک نوز میں، یہ مٹی بہت کھاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو یہ بوتل دے دی ہے اس کے منہ کے اوپر نا، اور ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہے۔ اس کو ابھی ادھر بکریوں میں چھوڑا ہوا ہے، تاکہ اس کو باندھ بھی نہیں سکتے، پھر اپنی ماں کے پاس جب ماں کو تنگ کرتا ہے، تو اس کو یہاں چھوڑ دیا رات کو، اس کو وہاں کمرے میں چھوڑ دیتے ہیں، اور جدھر یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ بھی اندر بیٹھ جاتا ہے۔ تو ان بچوں کو بھی ٹیگ لگا دیے ہیں، جو چھوٹے فیمیل ہیں نا، فیمیل کو ٹیگ لگا دیے ہیں، اور ہمارے پاس کچھ ٹیگ کم پڑ گئے تھے، ابھی ٹیگ میں اور لے کے آؤں گا نا، ٹیگ اور لگیں گے تو ہم ان کو پھر نا وہ ایڈ کر دیں گے۔ یہ چیک کریں جی، ماشاءاللہ بڑے صحت مند جانور ہیں۔ اب یہ مٹی نہیں کھا رہے یہ والے، اور یہ والی جو بکری ہے نا اس میں پٹ، اس کو اگر ہم چھوڑیں گے نا تو یہ مٹی کی ایسی کی تیسی کر دے گی، ہمارے سامنے مٹی نہیں ملے گی، مینگنے کھا جائے گی دوسری بکریوں کی، مینگنے، گوبر، جو بلا ملے گی نا اس کو یہ کھانے کی کوشش کرے گی۔ ابھی اس کو یہ دیکھیں یہ منہ میں کیوں ڈال رہی ہے، اس کے اوپر ہلکے ہلکے مٹی ڈسٹ آ رہی ہے نا۔ ہمارا فارم ہے، بار 4 چپیرے ہمارے فصلے ہیں فارم کے، تو وہ آج کل کٹائی اور بجائی کا سیزن چل رہا ہے نا، تو مٹی بہت ہے ہوا میں، بہت زیادہ مٹی ہے، اور یہ جناب مٹی آ جاتی ہے اس کے اوپر، اور یہ وہی مٹی اسی سے یہ کر رہی ہے۔ تو اس کے لیے ہم اسے ایک دن چھوڑ کے نا 5-7 cc سرسوں کا تیل دے دیتے ہیں دودھ میں ملا کے، اس کو فیڈر کے ساتھ مسلسل دودھ دے رہے ہیں۔ کبھی اس کے دودھ کی بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ اس کو اپنی ماں کا پتہ ہی نہیں ہے،
اس کی ماں کا دودھ نکال کے ہم فیڈر میں ڈالتے ہیں اور وہ فیڈر سے یہ پیتی ہے. اس کو اگر میں چھوڑ دوں گا اسے اپنی ماں کا پتہ ہی نہیں, بکری کے نیچے سے اسے دودھ پینے کا پتہ ہی نہیں ہے. بٹ ابھی ہمارے پاس میں آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا, یہ والی پاٹھ ہم لے کے آئے تھے, یہ جوڑی پہلے, تو یہ سیٹ ہو گئی ہیں, انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا, دل لگا لیا. اور یہ جوڑی لاسٹ میں لے کے آیا تھا, یہ تو کوئی ایسی شرمیلی نسل ہے نا, یہ ابھی کھا نہیں رہی. یہ جو دو, یہ کئی دوستوں نے ان کے ریٹ بھی پوچھے ہیں, تو یہ 60,000 کی جوڑی خریدی تھی. فریش 2 دانت ہوئی ہیں یہ, ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں, کوئی چھوٹا سا بچہ بھی بکری کا آئے گا نا, یہ بھاگ جاتی ہیں, بٹ کوئی مسئلہ نہیں. یہ پہلے یہ والی جو جوڑی آئی تھی نا, یہ والی, یہ بھی ایسے ہی کرتی تھی, انہوں نے بڑا ذلیل کیا. اب ماشاءاللہ چیک کریں, اب یہ ٹکا کے کھاتی ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. یہ بھی 60,000 کی جوڑی آئی تھی, اور یہ جو ہے ایک 2 دانت تھی, ایک کھیری تھی. یہ سامنے وائٹ والی یہ 2 دانت تھی, اور اس کے ساتھ یہ والی کھیری تھی. تو یہ بھی کافی کمزور ہو گئی تھی, اب یہ بہتر ہو گئی ہیں. یہ ابھی اب لگ گئی ہیں تھوڑا تھوڑا کھانے کے لیے. اچھا, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری نا 3-4 بکریاں جنہوں نے بچے دیے تھے حال ہی میں, وہ دوبارہ کنفرم ہوگی. ایک تو یہ 65 نمبر بکری ہے, اس کا بچہ بھی ابھی ادھر ہے, تو وہ گیا جا ابھی پہلے. یہ والی جو میں نے بولا تھا کہ یہ اس کی عمر زیادہ ہے, لیکن اس کے مطلب بہت اچھا اس کا طریقہ کار ہے نا, ٹائم پیریڈ نہیں ضائع کرتے. یہ اسی وقت میں نے آپ کو بتایا تھا 1 مہینے کے بعد ہی کراس ہو گئی تھی لگ بھگ. اور ایک یہ والی 83 نمبر, یہ تو الٹرا ساؤنڈ میں کنفرم ہو چکی ہیں, اور انہوں نے اگست کی 19 تاریخ کو ڈیلیور کیا تھا. اچھا, ان کے ساتھ اور بھی بکریاں تھیں ہماری 6-7 تھی جنہوں نے ڈیلیور کیا تھا, ان کے بھی الٹرا ساؤنڈ ہوئے ہیں اس سائڈ پہ. لیکن وہ ابھی نا انہوں نے بولا کہ یہ ٹائم کچھ دن اور 10 دن کے بعد دوبارہ سے رپورٹ بنائیں گے الٹرا ساؤنڈ کی, وہاں پہ یہ کنفرم ہوں گی. تو انشاءاللہ ان کے اوپر بھی ہمیں پوری امید ہے کہ وہ بھی ہماری وہ کنفرم ہوں گی, اور وہ بھی اس طرف آ جائیں گے. 10 دن کے بعد دوبارہ کروائیں گے. یہ سارا پریگننٹ گروپ ہے ماشاءاللہ. ایک یہ 57 نمبر بکری, یہ بھی میرا خیال اسی گروپ سے فارغ ہو کے آئی ہے. 57 نمبر میرا خیال ہے, اگر میں میں ہاں جی, اس نے بھی بچہ دیا تھا بالکل, اور یہ بھی کنفرم ہو کے آئی ہے. 3 آئی ہیں, اور 3 کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے بولا ہے کہ ان کو دوبارہ الٹرا ساؤنڈ ہوگا, اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ بھی کنفرم ہے. مطلب 6 تھی, 6 کی 6 2 مہینے کے اندر اندر گبن ہو گئی ہیں, کنفرم گبن. اور ان کو تقریباً 40-45 دن 50 دن ان کے پیریڈ بھی گزر گیا ہے پریگنینسی کا نا. الٹرا ساؤنڈ میں آپ یہ چیز پوچھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کتنے دنوں کی گبن ہے, تو وہ آپ کو بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ اتنے دنوں کی گبن ہے. تو یہ جی صورتحال ہے ماشاءاللہ. اور دوسرا, یہ سردی کا موسم آ گیا, جن دوستوں کی ویکسینیں نہیں ہوئیں وہ ویکسینیں لازمی کروا لیں. PPR, انٹیروٹیکسیمیا, CCP, اور اللہ آپ کو نیکی دے وے. اس کے علاوہ ایک آئی تھی FMD. میری CCP کی ویکسین صبح آ جائے گی, اور 1 سے 2 دن کے اندر اندر FMD کی بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے, یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ. 56 نمبر, یہ ہماری ہوم بریڈ ہے. کافی پٹھے ہماری ایڈ ہو رہی ہیں سسٹم کے اندر جو ہماری ہوم بریڈ ہے. باقی کچھ باہر سے خریدی ہوئی بھی ہیں ہماری. ایک جیسے کہ یہ کھڑی ہے پہلے نمبر پہ آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ بھی ہمارے فارم کی ہے. پھر اس کے ساتھ یہ والی جو کھڑی ہے پرے ہٹ بھی مڑی, یہ والی پہلی نظر آ رہی ہے یہاں پہ, یہ بھی ہماری ہوم بریڈ ہے. اور اس کے بعد ہماری یہ 61 نمبر بھی ہوم بریڈ ہے. باقی اس سائڈ پر بھی ہوم بریڈ ہے, اور یہ باقی بکرے بھی ہیں. باقی اس سائڈ پر بھی وہ کھڑی ہیں ابھی ہے نا, وہ ایک کھڑی ہے جس کو ٹیگ لگا ہوا, وہ خرچ کر رہی ہے. تو یہ ساری ہوم بریڈ ہیں. باقی وہ بھی اس سائڈ پہ ہیں, وہ ابھی سسٹم میں ایڈ نہیں ہوئی, انشاءاللہ وہ بھی ایڈ ہونا شروع ہو جائیں گی. تو باقی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں. یہ جگہ ہم اس کے اوپر تھوڑا خرچہ کریں گے ابھی سردیوں سے بچانے کے لیے. یہ کل کو یا پرسوں کو مستری آئیں گے تو پھر آپ کو بتاؤں گا اس کے اوپر, پھر بعد میں ڈیٹیل سے بات کریں گے.